حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا یہ جو انرجی کا بحران پیدا ہوا ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کی حکومت کا پیدا کردہ تو نہیں ہے، یا پاکستان کا ایز کنٹری یا اسٹیٹ تو اس میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ تو جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور یہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ان کے خلاف کیا جائے جنہوں نے اس جنگ کو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے۔ امریکہ میں وہ تقریباً بتا رہے ہیں کہ کوئی 70 لاکھ کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ باہر نکلے ہیں جنگ کے خلاف، اپنی حکومت کو جو ہے وہ یہ باور کروانے کے لیے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے، اور اسرائیل کے اور نیتن یاہو کے جو کہ ایک اس کا شیطانی ایجنڈا ہے اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ تو ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اس پریشر میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی خلاف جو ہے وہ دست و گریباں ہونے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اس لیے ایسے یعنی گروہ جو اپنے گروہی اور سیاسی مقاصد کی خاطر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی پذیرائی کریں گے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو اور کسی جو ہے وہ دیگر جو ایسوسیشنز ہیں ان کو، بلکہ انہیں جو ہے وہ اس موقع کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور پاکستان کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ پاکستان اس وقت وہ ملک ہے کہ جس کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کو بند کروانے کے لیے، اس مسئلے کو، اس بحران کو ختم کروانے کے لیے اگر پوری دنیا کی کسی کے اوپر نظر آئے تو وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، اور ہمارے وزیر خارجہ اور ڈی پی ایم اسحاق ڈار صاحب نے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ذاتی طور پہ پوری دنیا میں اعتماد کا ایک ایسا ماحول اور وہ فضا قائم کی ہے کہ آج ایران بھی جو ہے وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے ان کوشش کے اوپر جو کہ انہوں نے جنگ بند کروانے کے لیے جو ہے وہ کی ہیں۔ سعودی عرب بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، متحدہ عرب امارات کا بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اعتماد ہے، امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بھی پاکستان جو ہے وہ ان نیگوشیشن ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان ہی اس بحران کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عزت جو ہے جس طرح سے مارکہ حق میں پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عزت دی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ سرخرو کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں پاکستان میں جو ہے وہ مکمل ایک قومی یکجہتی کا ماحول ہونا چاہیے، اور تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا نہ صرف بین الاقوامی سطح پہ جو کردار ہے اس کو ادا کریں، بلکہ ساتھ ساتھ ملک میں جس طرح سے اس بحران کو جو ہے وہ جس طرح سے سپلائی کو، رسد کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اس کو برقرار رکھا جائے، اور قیمتیں جو پاس آن ہوئی ہیں اس میں جو کامن مین ہے، جو فائنینشلی کمزور جو ہے وہ جو طبقہ ہے، جو حصہ ہے ہماری پاپولیشن کا، اس کو جو ہے وہ انسولیٹ کرنے کے لیے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ان اقدامات کو جو ہے وہ گورنمنٹ اور زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ صائب تجاویز جو کہ آپ کی طرف سے آئیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کی اور بھی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ تو میں اس مرحلے پہ جو ہے وہ دو طرح کے جو صاحبان یا جو ہمارے بھائی ہیں، جو ایک تو اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے
افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ ان کوششوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کبھی آئی ایم ایف کے جا کے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی امداد جو ہے وہ بند کر دیں اور ان کو جو ہے وہ لون نہ دے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ کبھی آپ امریکہ جا کے وہاں پہ یہودی لابی اور پاکستان کے بدترین مخالف جو کہ ہر وقت لوگ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ آپ مظاہرے کرتے ہیں۔ کبھی آپ وہاں پہ جو کانگریس مین ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف لابی کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے ساتھ جا کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پھر واویلا کرتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ریاست کے مفادات کے خلاف اگر آپ سرگرمیاں کریں گے، ملک کے اندر کریں یا باہر کریں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ان کو فیس تو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ بھی اپنی جو ہے وہ اداؤں پہ ذرا غور کریں اور اس مرحلے پہ اوپر قومی دھارے کے اندر آ جائیں، قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، سب کے ساتھ کھڑے ہوں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ آئیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، پولیٹیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انگیج کریں۔ تو اسی سے جو ہے وہ آگے راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جس طرح کا رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچا کے خود فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں آ سکیں گے، ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی طرح سے جو دوسرا جو منافع خور اور ذخیرہ اندوز ہیں، انہیں بھی میں وارن کرتا ہوں کہ آپ پہلے بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ چلنے تو نہیں دی گئی، صوبائی حکومتوں نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی اس کے اوپر بھرپور چیک رکھا ہے، لیکن پھر بھی کہیں آپ نے چھوٹا موٹا داؤ ضرور لگایا ہے۔ لیکن اب آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے آپ کو رات 80 روپے کا جھٹکا لگا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 80 روپے کم ہوئی ہیں، تو اس طرح کے جھٹکے آپ کو اور بھی ملیں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ پاس آن کیا گیا یہ جو یعنی قیمتوں کا انکریز ہے، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کم کیا جائے۔ جیسے رات ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے کو تھوڑی ونڈو کشن ملا تو انہوں نے اسی وقت جو ہے پٹرول کی قیمت میں 80 روپے جو ہے وہ کمی کر دی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور جیسے جیسے ہی کو موقع ملتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ اس قسم کے جو ہے وہ اس جو ہے وہ یعنی انکریز کو جو ہے وہ جھٹکے ملیں گے۔ تو اس لیے آپ کا جو منافع ہے نا، وہ جو آپ نے کوئی 4 پیسے اگر ادھر ادھر سے کو کمائے بھی ہیں تو وہ پھر جاتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ قومی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو چھوڑیں اور اس بحرانی کیفیت میں جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اس بحران سے خود سرخرو ہوگا بلکہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ مل کے اس میں وہ رول جو وہ ادا کر رہی ہیں اس میں کامیابی حاصل کر کے پوری دنیا کو جو ہے اس بحران سے جو ہے وہ بچائیں گے اور سرخرو کریں گے اور پاکستان کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ جی اینی کویسچن؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ مشکل وقت ہے، لیکن پاکستان کے جھنڈے کو اللہ نے اتنی سربلندی دی ہے کہ اب نئے عرب سے جو بھی جہاز اگر پاکستان کا فلیگ لگا ہوا ہے تو اسے نکلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں جو جہاز نکلے ہیں جس میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا وہ کیا پاکستان آئے ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ابھی صرف سپلائی کا ایشو ہے، کیونکہ سپلائی تو اب ہمیں بھی مل سکتی ہے، ایران سے تیل جو ہے ہمیں آسانی سے مل جائے گا، کیا قیمتیں جو ہے مزید آنے والے دنوں میں کم ہوں گی یا مزید بڑھیں گی؟ دیکھیں، اگر تو یہ جنگ جاری رہتی ہے اور کوئی ایسی جو ہے وہ ڈیمیجنگ شکل اختیار کرتی ہے تو پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے اور جو کوششیں جو ہو رہی ہیں اس وقت اس میں کافی پازیٹیو جو ہے وہ پیش رفت ہے۔
تو امید اور دعا تو یہی کی جانی چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں جو ہے وہ کلوز ہو جائے، بند ہو جائے، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل جائے۔ جو آپ نے جہازوں کی بات کی ہے، وہاں سے صرف 2 جہاز جو ہے وہ آ سکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کافی یعنی صورتحال جو وہاں پہ جو کنجیشن بنا ہوا ہے، تو وہاں پہ کوئی اتنی سموتھ صورتحال نہیں ہے۔ 2 آ سکے ہیں اور وہ جو ہے وہ پاکستان ہی آئے ہیں۔ لیکن معاملہ تو قیمتوں کا ہے، کیونکہ قیمتیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ رائز کرتی ہیں، تو وہ پھر جس طرح سے جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر وہ فرق تو پڑ جاتا ہے نا، وہ 2 جہاز آئیں یا نہ بھی آئیں تو تب بھی۔ تو اس میں سپلائی جو ہے وہ سپلائی جس طریقہ کار سے جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ اس کو ممکن بنایا ہے مختلف ملکوں سے اور مختلف روٹ سے، تو اس میں برحال پھر وہ یعنی پرائس انکریز کا عنصر تو آتا ہے، کیونکہ ایک چیز اگر یعنی سیدھے راستے سے آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ایک سرکل کر کے آ رہی ہے، تو اس سے فرق پڑتا ہے اور اس سے بھی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو برحال امید کی جانی چاہیے کہ یہ اضافہ جو ہے یہ اور نہ ہو، کیونکہ یہی اضافہ جو ہے اس نے ہی پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں اس طرح سے لیا ہے کہ تمام اکانومیز جو ہیں، بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں، وہ جس صورتحال سے دو چار ہیں، انہیں دیکھ کے تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری تو اکانومی بھی خیر اتنی مضبوط نہیں تھی، ہم تو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ ایگریمنٹس میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سروائیو کیا ہے۔ رانا صاحب مجھ سے بتائیے گا، ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے اس میں لیوی نو ڈاؤٹ کے ہم لگا رہے ہیں لیوی ڈاؤٹ، لیکن اب جو پیٹرول کی پرائس پڑی اس میں لیوی بڑھ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کیا عوام کو ریلیف دینا نہیں چاہ رہا یا وہ اس پہ کنوینس نہیں ہے؟ سر ہماری 2 پالیسیز ہونی چاہیے۔ شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ہم لیوی کو کم کر کے پیٹرول سستا کر لیں۔ لانگ ٹرم جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو ہماری پالیسی تھی کہ ہم جو امپورٹ بل ہے وہ کم کریں گے۔ امپورٹ بل ایسے کم ہو سکتا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس تو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، لیکن جو ذریعہ اجناس ہیں، کوکنگ آئل ہے، اس پہ ہمارے اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ سر اس میں مین بتائیے کہ جو اس میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہماری بیوروکریسی ہے، کیوں 2-2.5 سال سے نہیں دیکھیں اس میں بیوروکریسی کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف دیکھیں جب ایک بجٹ بنتا ہے تو اس میں تمام چیزوں کا جو ہے وہ حساب کتاب ہو کے ایک بیلنس شیٹ بنتی ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ کی انکمز ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح سے اتنے ہزار ارب روپے جو ہے وہ کمائیں گے، یہ ٹیکسز ہوں گے، یہ اپنا جو ہے وہ یعنی انٹرسٹ ہوگا، یہ لون ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں لیوی بھی شامل ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی بھی، تمام چیزیں۔ دوسری طرف آپ کے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کا جو ہے وہ یہ مطالبہ ہوتا ہے یا یہ مطالبہ ہے کہ جی جو آپ نے بجٹ میں جو آپ نے انکم بجٹ کی ہے وہ اس کے مطابق آنی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اخراجات ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ اخراجات میں اگر آپ ڈیورنگ دا ایئر اضافہ کریں گے اور انکم کو جو ہے وہ ادھر ادھر گھمائیں گے یا پھر آپ اس میں ریلیف دیں گے، تو پھر آپ کا جو بجٹ ہے وہ آگے جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ نہیں چل سکے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ لیوی بھی اور کسٹم ڈیوٹی بھی اور باقی چیزیں ساری ڈاکومنٹڈ ہیں۔ تو اب اس صورتحال میں جو ہے وہ یقیناً پاکستان نے اور ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے، ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں، انہوں نے بھی نیگوشیشن کی ہیں۔ پھر پی ایم صاحب نے ذاتی طور پہ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو لیڈرشپ ہے ان سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اس میں ان کے بھی آرگومنٹس ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جب یہ 55 روپے اضافہ ہوا ہے تو اس میں یہ ہمارا خیال تھا کہ کنزپشن میں کچھ کمی آئے گی۔